جی السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ڈاکٹر عبدالجبار خان۔ دوستوں آج 22 اپریل 2026 میں نے یوٹیوب میں کل یہ کہا تھا، رات تقریباً 2:30-3 بجے میں نے پوسٹ لگا دی تھی کہ ٹرمپ صاحب نے ایکسٹینڈ کر دیا ہے، توسیع دے دی ہے کس کو؟ جنگ بندی کو۔ لیکن انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ جناب، یہ رائٹر کی خبر آئی تھی امریکہ سے، وائٹ ہاؤس کے ذرائع سے خبر تھی یہ کہ ٹرمپ صاحب کا ڈیلیگیشن نہیں آ رہا اور ناکہ بندی جاری رہے گی اسٹریٹ آف ہارمز اور عربین سی کی، یعنی پرشین گلف کی طرف، اور دھمکی آمیز لہجہ۔ لیکن ہم توسیع کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں ہمارے پیارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر اور وزیر اعظم پاکستان نے سجیسٹ کیا ہے کہ ہمیں جنگ بندی کو توسیع دے دینی چاہیے۔ اچھا، یہ وہ اینگل ہے جو کسی بھی طور پر اسرائیل کو پسند نہیں آئے گا، کیونکہ اسرائیل کے بارے میں شنید یہی ہے، خبریں یہی ہیں، ذرائع یہی کہتے ہیں، ڈپلومیٹک سرکلز یہ کہتے ہیں، ایون دی امریکنز انٹلیکچوئلز جو ہیں، دانشوران، ان کا بھی کہنا یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب کو گھیر کر میدان جنگ میں اتار دیا کس نے؟ اسرائیل نے۔ اسرائیل کا جو سارا کنٹرول ہے اس وقت نیتنیاہو صاحب کے پاس ہے، ان پہ کرپشن کے کیسز بھی چل رہے ہیں۔ ابھی پیچھے اتوار کو مقدمہ چل رہا تھا ان پر، جو رک گیا تھا جنگ کی وجہ سے۔ تو خطے میں بڑی وولوٹائل سچویشن ہے، اس کا امپیکٹ ساری دنیا میں آیا ہے۔ امریکہ میں مہنگائی ہو گئی ہے، خود ٹرمپ صاحب نے اس کو قبول کیا ہے کہ ہاں جی مہنگائی ہو رہی ہے، اور ایک دفعہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، ایران سے ہماری ڈیل ہو جائے گی، تو پھر امریکہ پہ بھی اس کے اچھے اثرات آئیں گے۔ دوسری طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارے پاس تیل بہت ہے، اگر اسٹریٹ آف ہارمز بند ہوتی ہے تو ہمیں فکر نہیں ہے، کھلتی ہے تو ہمیں اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ بھائی دنیا کو تو فائدہ ہے نا اس کے کھلنے سے، اور اس کے بند ہونے سے نقصان ہے۔ آپ بنگلہ دیش کی حالت دیکھیں، انڈیا کی حالت دیکھ لیں ٹرمپ صاحب، اور بھی دیگر ممالک ہیں، چائنا کی انرجی کی ضروریات ہیں، جاپان کی ہیں، اور تقریباً کوئی 27-28% دنیا کا تیل اور باقی دوسرے ذرائع سے الگ سے جاتا ہے۔ تو یہ جو کنسنٹریشن آپ کی ادھر ہے تو ادھر بھی تو دے لیں، آپ نے تو اس پہ بھی قبضہ کر لیا ہے، وینزویلا پہ، جہاں پہ بڑا بہترین قسم کا تیل ملتا ہے، اور پھر اس کی ریفائننگ کہاں ہوتی ہے؟ امریکہ میں ہوتی ہے، امریکہ کو بینیفٹ ہے اس کا۔ اور کہا اس نے، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے چائنا سے کہ بھئی آپ یہاں سے لے لیا کرے تھے، ایران کو چھوڑیں۔ اور ایران کی طرف سے بڑا واضح اعلان ہے کہ ہم یوان میں پیمنٹ ایکسیپٹ کریں گے۔ انڈیا جیسے ملک کو پیمنٹ دینی پڑی ہے یوان میں، چائنیز کرنسی کے اندر۔ تو یہ ڈالر کی لڑائی ہے، ریسورسز کی لڑائی ہے، تیل کی لڑائی ہے، سونے کی لڑائی ہے۔ سونے کی افریقہ میں لڑائی ہو رہی ہے، آپ نے دیکھا پاکستان جو ہے لیبیا میں خلیفہ حفتار کو سپورٹ کر رہے ہیں، ادھر صومالیہ میں صومالی لینڈ کریٹ کر لیا اس نے، اسرائیل نے، امریکہ کی سپورٹ میں، جس کو پاکستان اور عرب ممالک نے کنڈیم کیا، مذمت کی اس کی۔ یو اے ای کے اوپر سب کی نظریں ہیں کہ کیا ہوگا۔ یو اے ای صاحب جو ہیں وہ امریکہ سے مدد مانگ رہے ہیں، خلیفہ جو ہیں اس کے محمد بن زیاد بن سلطان ال نہیان۔ تو اٹس اے ویری، پاکستان جو ہے وہ سعودی عربیہ کو سپورٹ کر رہا ہے، 50,000 کے قریب فوجی پہنچ گئے ہیں۔ اور خدشہ اس بات کا بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فوجیوں کی ڈپلائمنٹ کے ساتھ ساتھ، پیسے دینے کے ساتھ ساتھ کوئی شرائط نہ ہے سعودی عربیہ سے۔ یہ بڑا خطرناک ہوگا پاکستان کی فوج کے لیے کہ جی ہمیں سنی چاہیے، شیعہ نہیں چاہیے، اور کل پھر آپ کہیں گے سنیوں میں بھی ہمیں وہابی چاہیے، دیوبندی چاہیے، بریلوی نہیں چاہیے۔ تو پاکستان کی فوج اس سے بہت اوپر ہے۔ پاکستان کی فوج میں کوئی سیکٹیرینزم نہیں ہے، کوئی تفرقہ بازی نہیں ہے۔ پاکستان کی فوج ہے نیشنل۔ اس میں تو کرسچن بھی ہیں، اور 1-2 ہندو وغیرہ بھی تھے، شاید سکھ بھی ہیں۔ تو پاکستان کی فوج میں جو اس کا نارمل کلچر ہے، جو اس کے کمپوزیشن ہے، بڑا ڈیفرنٹ ہے۔ وہ پاکستانیت کے اوپر بیس کرتا ہے، پاکستانیت پہ بیس کرتا ہے۔ تو سچویشن از ناٹ ایٹ آل کہ اگر ایران کے ساتھ جنگ رک جاتی ہے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی معاملہ سیٹل ہو گیا۔ اور ڈیل کیا ہے؟ نیوکلیئر کا تو ظاہر ہے کہ اس کے پریزیڈنٹ نے بھی کہا اور ان کے اسپیکر نے بھی کہا کہ آپ ہمارا جو حق ہے ایٹمی توانائی کے حصول کا، اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے۔ دنیا لے رہی ہے، ایون بنگلہ دیش میں بھی ریئیکٹر بن رہا ہے،
نیوکلیر پلانٹ کو بھی لگایا جا رہا ہے، نیوکلیر پاور ہاؤس لگایا جا رہا ہے، جو بھی ہے کس کے تعاون سے لگایا جا رہا ہے وہ خبر میرے پاس نہیں آئی، میں آپ کو انویسٹیگیٹ کر کے بتاؤں گا، اس کے بارے میں جو بھی خبر آئے گی انشاءاللہ آئی ول شیئر اٹ۔ تو جنگ رک گئی ہے، رکی ہوئی تھی پہلے سے، 21 تاریخ تک تھی، صبح 4:30 پونے 5 بجے تک، اور وہ امریکہ کے جو صاحب بہادر ہیں، مائی فرینڈ، جیسے مودی صاحب کہتے ہیں نا، مائی فرینڈ ڈونلڈ ٹرمپ، تو وہ اپنی جگہ پہ ڈٹرمنڈ ہے کہ ہم کرش کر دیں گے ایران کو، یہ کر دیں، بھائی وہ ریزالو ہے ان کا۔ دنیا کی عجیب و غریب یعنی جو غیرت مند قومیں ہیں ان میں سے وہ ایران ایک ہے، اور انہوں نے چھوڑنا نہیں اپنے دھرتی کو، اپنے نیریٹو کو، اپنے عقیدے کو، اپنے ملک کو کس طرح چھوڑیں؟ ان کی تمام تر قیادت جا چکی ہے، $500 ملین پر ڈے کا نقصان وہ بتا رہے ہیں ٹرمپ صاحب ایران کو ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ ناکہ بندی کی وجہ سے، کیونکہ اصل میں ریونیو ہے جو کہ آئل کی موومنٹ بھی ہے اسٹریٹ آف ہارمز سے، اور پھر تیل تو آپ نے بند کیا ہوا ہے سیل اس کا۔ تو سینکشنز اگر ہٹتی ہیں تو پھر ایک وائبرنٹ گلوبل اکانومی جنم لے سکتی ہے، جس کا فائدہ پاکستان کو بھی ہوگا۔ اگر پاکستان واقعی ان کا فرینڈ ہے تو ہمیں تو پھر اپنا فوجیوں کو بھیج کر پیسے لینے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، آپ کو اکنامک ڈیولپمنٹ میں جانا پڑے گا، اگرچہ کنڈیشن بہت خراب ہے۔ یورپین یونین کے جو سفیر ہیں انہوں نے ملاقات بھی کی ہے، اور 28 تاریخ کو انہوں نے ایک میٹنگ رکھی ہے اسلام آباد میں، جس میں پاکستان کے وزیر خزانہ کو بلایا اور GSP+ کو ڈسکس کیا جائے گا وہاں پہ۔ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ایک دن میں آپ نے اس کو اوکے کر دینا، ایک دن میں ریجیکٹ ہوگا، نو، اٹس اے پروسیس۔ اگلے سال تک یہ GSP+ کی صحبت موجود ہے، اور پھر ریویو کرے گی پارلیمنٹ یورپین پارلیمنٹ، وہ اسٹڈی کریں گے کہ پاکستان میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن تو نہیں ہے، یہ ان کی سیٹ پریکٹس ہے، پروسیجر ہے ان کا۔ اور اگر پاکستان میں ہیومن رائٹس وائلیشن ہیں جو ہیں، پاکستان میں سیاسی قیدی جو ہیں وہ ہیں، ان کے بارے میں لازمی طور پہ یورپ جو ہے، ٹھیک ہے آج کل پاکستان کی بڑی گڈی ہے، بڑی گڈی اڑ رہی ہے، اچھی بات ہے، لیکن معیشت کے معاملات میں پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے یہ بالکل بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ اگر ڈپلومیٹک فرنٹ میں اگر کوئی کامیابی اور اچیومنٹ کی بات کی ہے تو وہ CDS کا کام ہے، وہ جو ہیں اپنے چیف آف ڈیفنس سروسز فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر، سید عاصم منیر احمد شاہ کا کام ہے، یہ جو محترم شہباز شریف اور ان کی ٹیم کا کوئی کام نہیں ہے۔ میں نے آپ کو ابھی یورپین یونین کی بات بتا دی ہے، ادھر ریپٹما نے ڈیمانڈ کی ہے کہ جو کیپٹیو پاور کے جو ایشوز ہیں اس سے متعلق $72 کا یونٹ پڑ رہا ہے ان کو بجلی کا، آپ نے تو غریبوں سے 60-65 پہلے ہی چارج کیے ہیں، گزشتہ 2-3 سال میں کچھ نہیں ہوا، سرکولر ڈیٹا اپنی جگہ موجود ہے۔ انرجی کی پرائسز آسمان پہ باتیں کر رہی ہیں، کوئی نہیں ہے کہ یہ ہم ریلیف کر رہے ہیں، یہ کم کر دیا وہ کم کر دیا، امپیکٹ کیا ہے؟ آپ پوچھیں ٹریڈر سے، بزنس مین سے، گھر کی خواتین اور گھریلو جو بجٹ ہے اس کو ذرا دیکھیں، ذرا جا کر چیک کریں، تو پرچیزنگ پاور ہی ختم ہو گئی ہے، جس کو قوت خرید کہا جاتا ہے عام لفظوں میں اردو میں، جو قوت خرید ہی ختم ہو چکی ہے، لوگ خریدنے کے قابل نہیں رہے، اور ملاوٹ، ایڈلٹریشن، ایڈمنسٹریشن کے مسائل، اور ایسا بھی ہے کہ یعنی اگر آپ 5 اسٹار ہوٹلز میں جاتے ہیں تو بھرے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، وہ ریسٹورینٹس بھی بھرے ہوئے نظر آتے ہیں، فوڈ اسٹریٹس، لاہور ہو، پنڈی ہو، پشاور ہو، اسلام آباد ہو، کراچی ہو، لکشمی چوک ہو، گوال منڈی ہو، انارکلی ہو، سب بھرے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کو، ایسا بھی ہے۔ تو اکانومی ایکچولی ہیز لاسٹ اٹس پراپر نیریٹو، ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا جو کانسیپٹ ہوتا ہے وہ نہیں ہے پاکستان کا، اور آن دا ٹاپ آف ایوری تھنگ آپ کہتے ہیں جی ہم اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ ہیں اور اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے، تو معذرت کے ساتھ اسلام کا تو دور دور تک آپ سے تعلق نہیں ہے، اگرچہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آئین جو ہے، آئین آپ نے ایگزمپشنز دی ہوئی ہیں، ایگزمپشنز دی ہوئی ہیں جو کہ اسلام سے تعلق نہیں رکھتی، کسی کو امیونٹی نہیں ہوتی ہے۔ دوسرے، سود چل رہا ہے پاکستان میں، اور سودی کے اوپر اسلام، جہاں پہ سود لکھا ہے اس کے اوپر ایک لیبل لگا دیا گیا ہے، اور اسلامک بینکاری، اسلامک فائنینس، تو ایکچولی وی ہیو لاسٹ آور ڈیسٹنی۔ اس کو کوئی غور طلب جو معاملات ہیں اس پر توجہ کی بڑی شدید ضرورت ہے۔
بہت شدید ضرورت ہے اس کو دیکھنے کی، اور پاکستان کے اکانومسٹ جو ہیں انڈیپینڈنٹ، وہ تو یقیناً کوئی نہ کوئی سلوشن دے سکتے ہیں، باقی کوئی نہیں دے سکتا، اور کوئی سلوشن نہیں ہے سر، بالکل بھی سلوشن نہیں ہے۔ یہ میں نے عرض کیا نا آپ کو کہ اگر آپ باقی عوام کو کوئی سہولت دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ایک ٹیم آف ایکسپرٹس ان اکنامکس میں لانا پڑے گا، اکانومی کے ایکسپرٹس لینے پڑیں گے آپ کو۔ یہ نہیں، یہ میڈیا پہ آج کل چل رہا ہے نا، یہ 25 30 سال کے بچے جو ہیں وہ انٹرنیشنل افیئرس پر بات کر رہے ہیں، انٹرنیشنل افیئرس پہ بات کر رہے ہیں، اور اگر کوئی جرنلسٹ کچھ بات کر دیتا ہے تو فوری طور پہ پیکا کی شقیں جو ہیں وہ انووک کر لی جاتی ہیں۔ آپ اس طرف تو دیکھیں نا کہ جو مسلسل جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، قصیدے پڑھ رہے ہیں، عوام کو مس گائیڈ کر رہا ہے یہ میڈیا آج کا۔ اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو نوٹ، ڈھاکہ میں سائبر سیکورٹی ایکٹ کے تحت جو سیکشنز انہوں نے بنائی ہیں اس میں اس بات پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ کل ایک عدالت نے فیصلہ کیا ہے ڈھاکہ میں، وہ یہ ہے کہ کسی کی اجازت کے بغیر ویڈیو، ہاں وہ سیکشل ہیرسمنٹ ہو یا بلیک میلنگ ہو یا کچھ اور بدنام کرنے کے لیے ہو، اس کی بھی اجازت نہیں ہے وہاں پر۔ ہمارے ہاں تو پھر ٹک ٹاک کے نام پر، یوٹیوب کے نام پر فری فار آل ہے۔ پیکا ایکٹ میں امینڈمنٹ کی ضرورت ہے، اگر آپ کو سمجھتے ہیں کہ پیکا ایکٹ بہت اچھا ہے، اگرچہ صحافیوں نے اس کو مسترد کیا ہوا ہے کہ یہ لاء نہیں چاہیے، یہی مریم صاحبہ، یہ عمران خان، یہی PMLN، یہ پوری کی پوری کولیشن، PDM یہ کہا کرتے تھے کہ نہیں جی جمہوریت کے لیے جو ہے نا آزاد پریس بڑا ضروری ہے۔ آزاد پریس کا تو گلا گھوٹا جا چکا ہے، ختم ہو گیا آزاد پریس، پاکستان میں آزاد پریس نام کی کوئی چیز نہیں۔ یہی بات ہے جو کہ یورپین یونین کی جو کونسل ہے اس پر میٹنگ بھی کر رہی ہے، اور انہوں نے 28 تاریخ کو GSP+ اور دیگر ایشوز پر بات کرنی ہے پاکستان سے، اور کونسل میں وہاں پہ یورپین ایمبیسڈرز ہوں گے وہاں پر اس میٹنگ میں۔ نام آپ نے لگا دیا اس کو عمران خان کے بیٹے کا کہ جو آپ نے ہیومن رائٹ کونسل میں GSP+ کا ایشو، بھائی GSP+ کوئی شیشے کے کوئی گلاس نہیں ہے کہ ٹوٹ جائے گا۔ GSP+ ایک سسٹم ہے، ان کا میکینزم ہے، جب آپ اس سے سہولت اٹھاتے ہیں، فائدہ اٹھاتا ہے پاکستان، تو پھر آپ کو ان کی پابندیوں کا بھی آپ کو سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ بڑی اہم باتیں ہیں۔ آگے چلتے ہیں اس بات کو لے کر کہ پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے میں نے بجلی کا ایپٹما کا ایشو پیش کیا آپ کی خدمت میں۔ دوسری طرف پاکستان بزنس کونسل نے بھی بڑی شدید ریزرویشنز ایکسپریس کی ہیں کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ صحیح راستے پر نہیں چل رہی، پاکستان میں مینوفیکچرنگ یونٹس بند ہو رہے ہیں، پاکستان میں ایگریکلچر سیکٹر کی جو پرائس میکینزم سسٹم ہے وہ پراپرلی امپلیمنٹ یعنی زیر عمل نہیں ہے، عمل درآمد نہیں ہو رہا اس پر۔ پاکستان کے سروسز سیکٹر، اور پھر اس میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ ٹیکس برڈنڈ ہے اکانومی ہے، یہ معیشت جو ہے ٹیکسوں کے بوجھ پر، ٹیکس پہ آپ پورے ملک کو چلا رہے ہیں۔ تیمور جھگڑا نے بھی یہی بات کی ہے۔ آپ کی گروتھ پھر کیسے رہے گی جب آپ کی اکانومی جو ہے وہ زنجیروں میں جکڑی ہوگی؟ تو پھر کیسے آپ ٹیکس کا ریونیو اور ٹارگٹ حاصل کریں گے؟ یہ جو امپورٹ کے اوپر جو ٹیکس نکالتے ہیں آپ، آئل پر، انرجی پر، بجلی پر، یہی زیادہ ہے۔ اگر ادروائز تو مینوفیکچرنگ سیکٹر سے یا پھر سیلریڈ کلاس کا ٹیکس ہے، انکم ٹیکس بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اکانومی کا پہیہ چلانے کے لیے آپ کو اوور آل ریڈیکل ری اسٹرکچرنگ آف اکانومی کی ضرورت ہوگی، جس میں آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کہاں پہ امپلائمنٹ جنریٹ ہوتی ہے۔ امپلائمنٹ کا معاملہ بڑا خطرناک ہو گیا ہے، ان امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں سوشل کرائمز بڑھ رہے ہیں، سنیچنگ ہے، موبائل سنیچنگ ہے، رابری ہے، یہ چیزیں سوشل کرائمز بڑھ رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں شام کو مغرب کے بعد چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ شہروں میں تو ہے ہی کرائم، دیہاتوں میں بھی یہی حال ہے۔ پنجاب میں عام طور پہ آپ دیکھیں آباد آباد کے علاقے کے اندر کیا ہوتا ہے، چیک کریں نا اس کو، موٹر وے سے اگر اتر جاتے ہیں آپ۔ تو یہ بنیادی پرابلمز ہیں جس کے لیے ہماری صوبائی حکومتوں کو بہت کچھ سوچنا اور سمجھنا پڑے گا، اور فیڈرل ریسورسز جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ صوبائی حکومتیں اپنے ریسورسز جنریٹ کرنے کے بجائے پورا کا پورا فیڈرل ڈیپینڈنس ہے۔
पूरा फेडरल डिपेंडेंस है सर। क्यों? इससे ये बात साबित हुई कि नेशनल फाइनेंस कमीशन का जो पिछला अवार्ड था, जो यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म थे और शहबाज शरीफ पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे, और वो गवादर में एक शिप में बैठकर आप मीटिंग्स कर रहे थे। क्या बात है, क्या शाहाना ठाठ है आपके कि पूरा टीन टब्बर डब्बा टब्बर सारा का सारा आपने काबीना वगैरह सब ले जाकर सूबाई वज़रा आला वफाकी वज़रा जा रहे हैं गवादर के पास जहाज़ में। ये उस वक्त तक इतनी ज़्यादा इंसर्जेंसी नहीं थी, वहाँ बैठ के फैसला कर रहे हैं। और फैसला क्या कर रहे हैं कि जिसको खुद IMF ने नोट किया कि यार ये तो गलत हो गया, फेडरल रिसोर्सेज में कमी हो गई। और यही बात जो है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सरबराह हैं बिलावल और उनके वालिद मोहतरम आसिफ जरदारी, इनको कहा गया है कि ना यू हैव टू रिव्यू द थिंग्स। और इसके साथ साथ ये तो अगर जंग ना होती तो अब तक 28वीं तरमीम पास हो चुकी होती। तो बेसिक इश्यूज क्या हैं? रूल्स, रेगुलेशंस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस, करप्शन, इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एजेंडा, नो नथिंग, कुछ भी नहीं है। हमारे वज़ीर आज़म साहब मसरूफ़ हैं किसी तरीके से ईरान की जंग रुक जाए, बहुत अच्छी बात है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन आपने अभी तक उसका इशारा एक बात नहीं की अभी तक ट्रंप साहब से कि जी ईरान के ऊपर से सैंक्शन ख़त्म करें। पाकिस्तान की इकॉनमी का बका का मसला सवाल है, पाकिस्तान के पास एनर्जी के प्रॉब्लम्स हैं, पाकिस्तान को गैस चाहिए। ताजिकिस्तान ने कहा है कि आज़रबाईजान ने कहा है कि हम आपको गैस देने को तैयार है, ये आज की खबर है। आज़रबाईजान इज़ रेडी कि हम आपको LNG दे देते हैं। कोई प्लानिंग नहीं है, गैस की शॉर्टेज है, शदीद तरीन शॉर्टेज है बड़े शहरों में, ख़ास तौर से सिंध के अंदर कराची में, जहाँ पे कहा जाता है जी गैस पैदा होती है। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स, यू नो। ये अर्बन सेंटर्स के अंदर वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स डीप रूटेड हो जाते हैं। नाज़रीन, यूट्यूब से डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान ऑफिशियल यूट्यूब से मुझे इजाज़त दीजिएगा। इसको सब्सक्राइब करें, इसको आगे बढ़ाएं, कमेंट कीजिए इसको। देखते हैं कब तक ये जंग बंदी चलती है और क्या मुठ किस करवट बैठता है। बहुत शुक्रिया।